بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کو جاننا ہے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نون جس پر زبر، زیر، پیش ان میں سے کوئی بھی حرکت نہ ہو تو ایسی نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ یعنی زبر، زیر، پیش میں سے کوئی بھی حرکت جس نون پر موجود نہ ہو ایسی نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے، اور علامت کے طور پر اس پر اس طرح کا سائن بنا دیا جاتا ہے، اس طرح کا یا پھر اس طرح کا۔ آپ آسانی کے طور پر یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ نون جس پر علامت سکون یا علامت جزم لگا ہو ایسی نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ ایک بات، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نون ساکن کی۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں ہم نے 3 نون لکھے ہوئے ہیں اور 3 پر مختلف طرح کی علامت جزم لگی ہوئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تھوڑی سی وضاحت دے دوں پھر آگے چلتے ہیں کہ بر صغیر میں جو قرآن پاک، یعنی بر صغیر سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان، جو قرآن پاک پرنٹ ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں وہاں عموماً ان قرآن مجید میں جو جزم کا سائن استعمال ہوتا ہے، جو جزم کی علامت لگائی جاتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے دال کی شکل میں۔ لیکن آپ عمرے کے لیے چلے جائیں یا آپ مکہ مدینہ میں موجود ہیں اس وقت، وہاں سے ہماری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہوگا اس میں عین ممکن ہے کہ علامت جزم اس طرح کی ہو یا پھر اس طرح کا ہو۔ یہ جو علامات کا آپس میں فرق ہے اس کی وضاحت دینا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ آپ کو کوئی اشکال نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ تو مقصود جو ہے وہ علامات کو سمجھانا ہے کہ جزم کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس کا جو ضابطہ ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو نون ساکن سے متعلق سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز ہے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں جہاں پر بھی آپ کے سامنے 2 زبر کی تنوین آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ پر 2 زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے۔ جیسے آپ سورہ نصر میں پڑھیں انہو کان توابا، اب با 2 زبر بن ہے تو یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، تو اسے تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ اب یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ اچھا ایک بات ہے، اب ہم جب نون ساکن کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو ہمیں نون نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر آپ نے نون ساکن کو دیکھا، اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے با نون زبر بن، یہاں پر دیکھیں مثال کے اندر نون آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح با نون زیر بن، نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ با نون پیش بن، یہاں نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں کہیں بھی نون نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آپ دیکھیں با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، تو یہاں پر تنوین تو لگا ہوا ہے لیکن نون نہیں لگا ہوا۔ تو یہ جو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو سملرٹی ہے، جو ان میں یکسانیت ہے، وہ کس طرح سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ با نون زبر بن پڑھیں یا با 2 زبر بن پڑھیں، آواز دونوں کی آپ کو ایک جیسی سنائی دے گی۔ تو ان کے اندر جو یکسانیت ہے وہ ان کی آواز کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تنوین ہوتا ہے اس کے اندر ایک نون تنوین چھپا ہوا ہوتا ہے جسے ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ جو نون کی آواز اس کے اندر سے نکل رہی ہے در حقیقت وہ نون تنوین کی آواز ہے۔ 2 باتیں، اچھا یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک تو نون ساکن اور تنوین کا تعارف، اور دوسری بات نون ساکن اور تنوین کے اندر جو آپس میں سملرٹی ہے، جو ان میں یکسانیت ہے، یہ کس مناسبت سے ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ نون ساکن اور تنوین میں 4 مقامات ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جہاں ان کے جو احکام و مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو آپ نون ساکن اور تنوین کی بحث کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس تفصیل کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اچھا تو ہم ان کو نمبر وائز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جہاں پر نون ساکن اور تنوین آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے۔ نون ساکن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو قرآن مجید میں کسی بھی کلمے کے درمیان میں بھی دکھائی دے سکتا ہے اور اس کے آخر میں بھی دکھائی دے سکتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے،
نہ ہی شروع میں آتا ہے نہ ہی درمیان میں آتا ہے۔ جب بھی آتا ہے تنوین تو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جس کے اندر نون ساکن اور تنوین ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ اچھا، اس کی مثال دیکھیں، نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے۔ اس کی مثال ہے انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھیں تو ہم لفظ پڑھتے ہیں انعمت، یہاں پر آپ کو دیکھیں نون ساکن دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کہاں ہے؟ نہ ہی یہ حمزہ کی جگہ پر ہے اور نہ ہی تا کی جگہ پر ہے، بلکہ درمیان میں ہے۔ تو اس مثال سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے من، یہاں دیکھیں نون ساکن کلمے کے آخر میں۔ اسی طرح عن، یہاں پر بھی آپ اس مثال میں بھی دیکھیں تو نون ساکن آپ کو کلمے کے آخر میں دکھائی دے گا۔ تو ان مثالوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے گا، کریم، یہاں میم کے اوپر دو پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے اور یہ لفظ میم یہ اس کلمے کا آخری حرف ہے۔ اسی طرح رحیم، یہاں پر بھی میم پر دو پیش کی تنوین ہے اور یہ اس کلمے کا آخری حرف ہے۔ علیم، ان تمام مثالوں سے، اسی طرح قرآن مجید، احادیث طیبہ یا عربی کی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو تنوین کلمے کے نہ ہی درمیان میں نظر آ سکتا ہے نہ شروع میں نظر آ سکتا ہے۔ تنوین جب بھی آپ کو کسی کلمے پر نظر آئے گا تو وہ اس کلمے کے آخری حرف پر ہی نظر آئے گا۔ تو یہ بات، یہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ پہلی جگہ ہے جس کے اندر نون ساکن اور تنوین میں فرق پایا جاتا ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ مثالوں سے آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے۔ دیکھیے گا، نون ساکن اسم، فعل، حرف تینوں میں آتا ہے۔ نون ساکن کا جو استعمال ہوگا قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں، اسم، فعل اور حرف تینوں پر ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نون ساکن اسم میں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح جو قرآن کریم میں فعل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں ان میں بھی آپ کو نون ساکن دکھائی دے گا، اور حرف کے اندر بھی آپ کو نون ساکن نظر آئے گا۔ اس کے برخلاف تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ تنوین کا استعمال جب بھی ہوگا قرآن و حدیث میں تو صرف اور صرف اسم میں ہوگا، نہ ہی فعل میں ہوگا اور نہ ہی حرف میں ہوگا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اسم کی مثال دیکھیے گا، الانبیاء۔ اب یہاں یہ الانبیاء یہ نبی کی جمع ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، باقاعدہ ایک پوری سورت ہے سورہ انبیاء کے نام سے۔ تو یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور یہ اسم کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ فعل کی مثال دیکھیں، ینعون، یہاں پر نون ساکن ہے اور یہ فعل میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے ینعون۔ تو یہاں نون ساکن آیا ہے لیکن فعل کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حرف کی مثال دیکھ لیں، نون ساکن، من نون ساکن ہے اور یہ حرف کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو ان تمام امثلہ سے یہ بات پتہ چلی کہ اسم، فعل اور حرف تینوں کے اندر نون ساکن آ سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف تنوین صرف اور صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ ایک تو آخر میں آتا ہے اور دوسرا آتا ہی اسم میں، نہ ہی فعل میں استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی حرف میں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، قرآن، عاقب، یہ ساری مثالیں ہیں اسم کی۔ تو جہاں پر بھی آپ کو رجال، رحیم، کتاب، جہاں پر بھی آپ کو آخری حرف پر تنوین نظر آئے گا تو وہ لفظ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا اور اسی طرح حرف نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس کے اندر نون ساکن اور تنوین کا آپس میں فرق پایا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے استعمال میں تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ تنوین صرف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ مثال دیکھتے ہیں، ونحر، سورہ کوثر میں یہ لفظ ہے فصل لربک ونحر۔ یہاں دیکھیں اس لفظ میں آپ کو نون لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے اور ہم اسے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح اور مثال ہے عن، اب یہاں نون ساکن ہے، لکھا بھی ہوا ہے اور ہم اسے پڑھ بھی رہے ہیں، جبکہ تنوین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ تنوین پڑھا تو جا سکتا ہے، لکھا نہیں جا سکتا۔ آپ تنوین کو لکھیں گے کس طرح؟ ہاں، آپ اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لکھیں گے آپ اس کو کس طرح؟ دیکھیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔
آپ لکھ نہیں سکتے اس کو، ہاں پڑھ ضرور سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آپ کو مختلف جگہوں پر تنوین لگا ہوا نظر آتا ہے تو آپ اس کو پڑھتے ہیں انہو کان توابا. تو تیسرا فرق نون ساکن اور تنوین میں یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ تنوین صرف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. نون ساکن اور تنوین میں چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے. نون ساکن کو اگر آپ قرآن مجید کو ملا کر پڑھ رہے ہیں اس صورت میں بھی نون ساکن پڑھا جائے گا، اور اگر آپ اسے وقف کریں گے تو تب بھی آپ نے نون ساکن کو پڑھنا ہے. جبکہ تنوین کا معاملہ اس سے مختلف ہے. تنوین وصلاً تو پڑھا جاتا ہے البتہ وقفاً نہیں پڑھا جاتا. تنوین کو آپ نے وصلاً یعنی اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو تب تو تنوین ادا ہوگا، لیکن اگر آپ نے وقف کر دیا تو اس صورت میں تنوین نہیں پڑھا جائے گا. مثالوں سے آپ کو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. اس مثال کے اندر آپ نون ساکن کو وصلاً پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ہم اسے ادا کرتے ہیں سأنزل، ملا کر پڑھ رہے ہیں تو نون ساکن ادا ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر رب العالمین، عالمین، اب یہ نون متحرک تھا، اس پر زبر لگا ہوا تھا فتحہ، لیکن جب ہم نے اس پر وقف کیا تو وقف کی وجہ سے عارضی طور پر ہم نے اس فتحہ کو سکون سے بدل دیا. اب ہم اسے پڑھتے ہیں وقف کرتے ہوئے رب العالمین، عالمین. دیکھیں عالمین، جب ہم اسے وصلاً پڑھ رہے تھے اس صورت میں بھی ہم نون ساکن کو ادا کر رہے تھے، اور وقف کیا رب العالمین تو اس صورت میں بھی نون ساکن پڑھا گیا. جبکہ تنوین صرف وصلاً پڑھا جائے گا، وقفاً آپ اسے نہیں پڑھ سکتے. مثال دیکھیں سواء علیہم، اب یہاں آپ نے اس کو وصلاً پڑھا سواء علیہم تو حمزہ پر لگی ہوئی تنوین پڑھی گئی، لیکن اگر آپ یہاں وقف کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اسے پڑھتے ہیں سوا سوا تو تنوین کہاں گیا؟ تنوین نہیں پڑھا جائے گا. تو اسے وقف کی صورت میں آپ تنوین کو نہیں پڑھ سکتے، البتہ وصلاً جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو تب اس کی ادائیگی ہوگی. اسی طرح ایک اور مثال ہے توابا، اب یہ لفظ تھا توابن، انہو کانا توابن، لیکن اگر ہم نے اس پر وقف کر دیا تو وقف کی صورت میں تنوین نہیں پڑھا جاتا. توابن، دو زبر کی تنوین الف سے تبدیل ہو جائے گی اور صرف ایک زبر باقی رہ جائے گا اور آپ اسے پڑھیں گے توابا، توابا. تو یہ چار وہ اقسام تھی، چار وہ احوال تھے، چار وہ جگہیں تھی جس کے اندر نون ساکن اور تنوین کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ ان جگہوں میں مختلف طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں.